الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنے اس بارگاہ عظیم میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی سعادت بخشی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے توفیق عطا۔ میرے عزیزوں، جو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کو بشارت دے رہے ہیں جو کسی تکالیف میں، کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ بتلا رہے ہیں کہ پریشانیوں کا آنا اور الجھنوں کا آنا اس سے انسان جو ہے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام آئے، ان کو بہت سی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا۔ حدیث کے الفاظ ہیں: اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سخت سے سخت مصیبتیں، پریشانیاں انبیاء علیہ السلام نے برداشت کی۔ چنانچہ آپ حدیث کے اوراق کھولیں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا کہ آپ کی انگاروں میں آپ کو جھونکا گیا، اس کے بعد میں آپ کو گھر بار سے اور اپنے بیوی بچے سے الگ ہونا پڑا، اور پھر اپنے فرزند اور جمن کو جو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑا۔ بہت سے مختلف مراحل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بہت سی تکلیفیں دی گئی ہیں۔ اس دعوت و تبلیغ کی راہ میں آپ کو طائف کے میدان میں، طائف کی گلیوں میں بہت پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کی نالین مبارک میں خون سے بھر گئی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کے شخص کو کون نہیں جانتا ہے کہ وہ بھی بہت مصائب و پریشانی سے دوچار ہوئے ہیں۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہنے لگے کہ اللہ رب العزت میں پریشانیوں سے بہت دوچار ہو، اور اے ارحم الراحمین آپ رحم فرما۔ تو کہنے کا مقصد ہمیشہ یہ ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پریشانیوں میں، الجھنوں میں پھنسے ہوئے شخصوں کو بشارت دی کہ ان کو ان سے پریشان نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا میں مصیبت جب آتی ہے تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ انسان اگر ان پریشانیوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، کوئی شکوہ گلہ نہیں کرتا ہے، جس طریقے سے وہ دین کے کام کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا اور نمازوں میں کوتاہی نہیں کر رہا تھا، تو اس کے لیے یہ جو ہے بیماری، یہ پریشانی اس کے لیے جو رحمت بن جاتی ہے۔ اللہ سے لوگ بڑھاتا ہے تو اس کے لیے یہ رحمت بن جاتی ہے، لیکن اگر وہ اس کے خلاف کرتا ہے کہ جو پریشانی آئی تو شکوہ گلہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کو نہیں ملتا ہوں اور نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، دیگر نیک کاموں کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر یہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس دنیا میں آنا پریشانی مصیبت کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا مرکب ہے۔ پریشانی خوشی سے مرکب ہے، جو ہے خوشی اور غمی سے مرکب ہے، ورنہ جنت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی نہ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ کوئی ٹینشن ہوگا۔ تو کیوں اللہ رب العزت نے اس کو رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے رکھا
یرجعون کہ ہم اپنے بندوں کو چھوٹے عذاب کے ذریعے چکھیں گے، ان کو آزمائیں گے تاکہ ان کو بڑا عذاب نہ پڑے، اور وہ ہماری طرف ان مسائل پریشانیوں سے مبتلا ہونے کی صورت میں ہماری طرف متوجہ ہو، لعلہم یرجعون، ہماری طرف متوجہ ہو۔ میرے عزیز و حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے ایک بہت بہترین نصیحت آموز واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ حضرت میری پریشانیاں، میری غم، میری ٹینشن سب دور ہو جائیں، یہ دعا کر دیجیے۔ تو حضرت نے کہا کہ میں یہ تو دعا کے لیے کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ دنیا میں کوئی شخص ایسا بتلا دیجیے جو بالکل بے غم ہو اور اس کے غم ہلکے ہو، اس کے اوپر کوئی غم نہ ہو۔ تم دنیا میں کوئی شخص اگر دکھا دے ایسا جو ہے تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں۔ اور اس سے کہا کہ اگر کوئی ایسا شخص مل جائے تم طلاق سے جستجو کرو تو ہم تمہارے لیے دعا کریں گے۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور کہا کہ دنیا میں بہت عیش باش میں اور فرحت و مسرت میں رہنے والے بہت سے لوگ مل جائیں گے۔ اس نے طلاق سے جستجو جاری کر دی، جہاں تک اس کو ایک شخص ملا تو اس کو اللہ رب العزت نے بہت چیزیں کر دی، لیکن اس کے مقابل میں دوسرا شخص تھا، اس کو بھی بہت چیزیں دی۔ تو اس نے کہنے لگا اپنے من میں کہ یہ تو اس سے بھی بڑا شخص ہے اور دوسرا اس سے بھی بڑا شخص ہے، مجھے اس سے بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ چنانچہ تلاش کرتا کرتا ایک جوہری کے پاس پہنچا۔ ایک جوہری کس کو کہتے ہیں؟ جو سونے چاندی کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، جو ہیرے جواہرات کی جو ہے خرید فروخت کرنے والا ہے، جو ان سب چیزوں کی اس کے پاس دیکھ بھال ہوتی ہے۔ تو وہ اس کے پاس گیا اور اس کو دیکھا کہ وہ بہت جو ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہے، اس کے پاس ہر چیز کی آرائش ہے، ہر چیز کی اس کے پاس زیب اس کے پاس مہیا ہے۔ تو اپنے من میں کہنے لگا کہ اب تو یہ شخص مل گیا، اب میں اس طریقے سے ہو جاؤں۔ لیکن پھر اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ تو ظاہری طور میں ایسا لگ رہا ہے، اس کے دل کی کیفیات کو پوچھو، اس کے من کی بات کو پوچھو، ہو سکتا ہے غمزدہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر الجھنے ہو سکتا ہے اس کے اندر غم اور ٹینشنز ہو، ورنہ میری جو حالت ہے اس سے بدتر حالت ہو جائے گی۔ اس نے اس جوہری سے ملاقات کی، اس نے کہا کہ آپ کا ظاہری عملیہ بہترین لگتا ہے، لیکن آپ جو ہے اپنی اندرونی کیفیات کو بتلائیے۔ تو کہنے لگا کہ بھائی آپ جو دیکھ رہے ہو یہ سب چیز ہے میرے پاس، لیکن میری دلی سکون نہیں ہے، میری دلی کیفیات جو ہے غم سے بھری ہوئی ہے، مجھے ٹینشن سے بھرے ہوئے۔ تو وہ شخص سوچنے لگا کہ اس دنیا میں مجھے کوئی شخص ایسا مل ہی نہیں سکتا ہے جس کے لیے کوئی غم نہ ہو، کوئی جو پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو پھر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت نے پوچھا کہ تم کو کوئی دنیا میں ایسا شخص ملا جو بے غم نہ ہو، جس کو کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی جو پریشانی نہ ہو؟ تو کہنے لگا کہ حضرت کوئی شخص ایسا نہیں ملا۔ تو حضرت کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم دنیا میں کوئی ایسا شخص پیش ہی نہیں کر سکتے۔ اب یہی بات میں تمہارے لیے آپ کی تو سکون کی دعا کروں گا۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں کوئی بھی جو ہے چاہے کہ ہر طرح کے ہمیں جو سکون مل جائے، تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت والی سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ ٹینشن ہوگی، پریشانیاں ہوگی، مصیبت ہوگی، لیکن جو عافیت ہوگی تو سب سے بڑی چیز جو ہے عافیت سکون ہے۔ میرے عزیزو، ایک اور حکایت بیان کرتے ہیں حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ کہ اس پریشانی کی جو ہے مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آپریشن شدہ شخص ہے کہ اس کو جو ہے جب تک آپریشن نہ کیا جائے اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور کہتا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، فیس بھی دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس آپریشن کے ذریعے جو ہے مجھے رہائی مل جائے گی اور سکون عافیت مل جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، جب بندہ گنہگار ہوتا ہے تو اس کے ذریعے جو اس کے گناہ مٹتے ہیں، جب کہ وہ جو ہے صبر شکر کرتا ہے، جب جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس دنیا میں اس کے گناہوں کو اس سے جو ہے مبرہ کرتے ہیں، اس کو پاک صاف کرتے ہیں، تاکہ وہ اللہ کے دربار میں جو ہے بہترین جو ہے پاک صاف ہو کر پہنچے۔